اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمت سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے دمہ۔ آج ہم جانیں گے کہ دمہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ یہ بیماری کیوں ہے۔ یہ بیماری نظام تنفس کی ایک بھیانک بیماری ہے۔ اس میں سانس والی نالی میں سوجن ہو جاتی ہے یا اس میں بلغم جمع ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور اس کا دورہ عموماً صبح کے وقت پڑتا ہے، یعنی کہ اس کا دورہ زیادہ تر صبح کے وقت ہی پڑتا ہے، اور صبح بہت زیادہ سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، کیونکہ رات کے جو اوقات ہوتے ہیں اس میں آپ جب سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، تو بلغم کافی زیادہ سانس کی نالیوں میں جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے۔ اور یہ عموماً صبح کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ آپ کو پریشان کرتی ہے۔ یہ ایک قسم کی الرجک اور پیچیدہ بیماری ہے۔ یہ یعنی الرجی کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، خاص کچھ لوگوں کو ڈسٹ الرجی ہے، اس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں دقت ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی گرد و غبار میں چلے جائیں یا گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتی ہے، تو کہیں سے کوئی دھول اڑتی ہو یا کوئی ڈسٹ وغیرہ اڑتی ہو تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ الرجی کی وجہ سے بھی خاص طور پر دمہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ تر سانس کی نالی میں دھول کے ذرات چلے جاتے ہیں، جس کے باعث سانس کی نالی میں ٹھنڈ لگ جانے کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کی علامات کیا ہیں۔ تو دوستو، اس کی علامات میں اس بیماری میں کھانسی آتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے اور سانس سے عمل میں مشکل ہو جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں پانی میں بھیگنے یا سردی لگ جانے کی وجہ سے اس کا دورہ شدید پڑتا ہے۔ دورہ پڑتے وقت سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوف اور سوچنے کا باعث یہ بیماری مزید بڑھ جاتی ہے۔ بے چینی بڑھنے کے باعث مریض اپنے ہاتھ پاؤں ٹپکنے لگتا ہے اور کھانسی کر کر کے اس کا برا حال ہو جاتا ہے، اور سانس لینے میں جو ہے بہت زیادہ اس کو دشواری ہوتی ہے۔ دوستو، چلتے ہیں ہوم ریمیڈی کی طرف۔ اس کا گھریلو علاج کیا ہے۔ گھریلو علاج میں اس کے بہت زیادہ اور بہت ہی مستفید جو ہیں نسخے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ گھر پہ دمے کا علاج کر سکتے ہیں کہ کیسے اس کا گھر پہ ہی علاج کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاری ہے۔ اگر آپ کے وجہ سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو دعائیں دے گا، اس سے مجھے بھی دعائیں ملیں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کا نسخہ، ہوم ریمیڈی میں اس کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ ویلکم بیک دوستو۔ تو گھریلو علاج میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 3-4 چیزیں ہیں آپ نے لینی ہے۔ یعنی 10 گرام آگ کی کونپلیں لینی ہے۔ آگ کا ایک درخت ہے، یہ عام جڑی بوٹی ہے، کہیں بھی یہ مل جاتی ہے، کسی پارک میں یا کہیں۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ سڑکوں کے کناروں پہ یہ لگی ہوتی ہے، وہاں خود بخود اگ پڑتی ہے۔ تو اس کی کونپلیں آپ نے لینی ہے 10 گرام، اور 10 گرام دیسی اجوائن لینی ہے، یہ بھی گھر پہ ہی مل جاتی ہے۔ دیسی اجوائن جو ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے 10-10 گرام لینی ہے، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 50 گرام گڑ شامل کر دینا ہے۔ 50 گرام آپ نے گڑ لینا ہے، یعنی آدھا اسٹاک جس کو بولتے ہیں، ایک اسٹاک جس کو بولتے ہیں، وہ آپ نے لینا ہے۔ ان سب کو آپ نے گرائنڈ کر دینا ہے، پیس لینا ہے، پیس کر کے مکس کر لیں، اور ان کو پیس کر ان کی گولیاں سی بنا لیں، چھوٹی چھوٹی، یعنی چنے کے برابر آپ نے ان کو گولیاں بنا لینی ہیں، اور صبح اور شام ایک ایک گولی جو ہے وہ پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ صبح شام ایک ایک گولی پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ تو دوستو، دمہ کے لیے جو دوسرا نسخہ ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے یہ 1-2 چیزیں ہیں وہ آپ نے لے لینی ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، لہسن، جو تھوم جسے ہم زبان میں بولتے ہیں، لہسن اور تلسی کے پتے اور گڑ کو لے کر چٹنی سی بنا لیں۔ آپ نے تھوڑی تھوڑی ہم وزن لے لینی ہے، ان کی چٹنی سی بنا لیں۔ اس میں سے 2 چنے کے برابر مقدار کی چٹنی گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، یعنی یہ آپ نے تھوڑی سی، یعنی 2 چنوں کے برابر استعمال کرنی ہے۔ ویلکم بیک۔ تو دمہ کے علاج کے ہوم ریمیڈی میں نسخہ نمبر 3 کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاتا ہوں۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں، آپ نے یہ لے لینی ہے۔ سیاہ مرچ ہے 10 گرام، پیپل 10 گرام ہے، سونڈ 10 گرام ہے، سبز الائچی 10 گرام ہے، تیز پات 5 گرام ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ہم وزن لے لینی ہے، 10-10 گرام لینی ہے، اور تیز پات جو ہے وہ 5 گرام آپ نے لینا ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے
پیس لینا ہے، پیس کے ایک سوپ سا بنا لیں، اور بعد میں اس میں گڑ لینا ہے اپنے 50 گرام گڑ لے کر آپ نے اس کو اس کے اندر مکس کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اس کی چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں، اور یہ گولیاں آپ نے روزانہ 2 گولیاں صبح چوس کے کھانی ہیں اور 2 شام کو چوس کے کھانی ہیں۔ 2 گولیاں صبح اور 2 گولیاں شام کو آپ نے چوس کے کھانی ہیں۔ تو دوستو بازار سے جو اس کی تیار شدہ یونانی دوائیں مل جاتی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتا چلوں، تو چلیے چلتے ہیں۔ تو تیار شدہ یونانی دواؤں میں ہے شربت ذوقا، شربت صدر، کشتہ ابرق سیاہ۔ شربت ذوقا جو ہے وہ آپ نے 25 ملی لیٹر عرق گاؤ زبان 100 ملی لیٹر میں ملا کر رکھ لیں، اور یہ آپ نے تھوڑا تھوڑا گونٹ گونٹ بڑھ کے صبح دوپہر شام 3 وقت آپ نے پینا ہے۔ اس کے بعد شربت صدر ہے، یہ آپ نے 25 ملی لیٹر عرق گاؤ زبان میں ملا کر اس کو بھی ایسے ہی استعمال کرنا ہے۔ اور کشتہ ابرق سیاہ جو ہے وہ آپ نے 30 سے 60 ملی گرام شہد میں ملا کر اس کو چاٹنا ہے، یعنی ایک دن میں 30 سے 60 گرام ایک شہد میں ملا لیں اور اس کو آپ نے چاٹنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔